बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मारिफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आपके लिए हर रोज़ हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और आज का हमारा मौजू है रोज़ा रिज़ाए इलाही का हसूल। रोज़े से मुतल्लिक़ कोशिश करेंगे कि तमाम पहलुओं के ऊपर गौर किया जाए, बात की जाए, उनके मसाइल के ऊपर बात की जाए। मेरे साथ आज के जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उन मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाता चलूँ। ख्वाजा तैयब हबीब इरफानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर महमूद मसूद कादरी साहब। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले, जिस तरह प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है, प्रोग्राम के अंदर जो आगाज़ है वो हदिया नाज से करते हैं शुरू, तो मैं अब्दुल वहाब मदनी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हदिया नाज पेश करें और फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अब्दुल वहाब मदनी साहब। एक में नहीं आने पर कुर्बान ज़माना है, एक में नहीं आने पर कुर्बान ज़माना है। जुराबे दो आलम का महबूब यगाना है। जुराबे दो आलम का महबूब यगाना है। जुराबे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीरा फिर साहिल तो पुराना है। जैसा है नसीरा फिर साहिल तो पुराना है। एक में ही नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है। और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन के आओ के आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है। नस्ले करीमों की लजपाले घराना है। एक में ही नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है। जुराबे दो आलम का महबूब यगाना है।
بہت شکریہ عبدالوہاب مدنی صاحب. میں سب سے پہلے خواجہ طیب حبیب عرفانی صاحب سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر سب سے پہلے تو روزہ رضائے الہی کا حصول ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. ان کو آپ کس طرح سے کن الفاظ کے ساتھ ان کو جو ہے آپ بیان فرمائیں گے کہ واقعی روزے کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ارکان اسلام میں روزہ دوسرا فرض ہے، دوسرا رکن ہے. اس سے پہلے نماز فرض ہوئی. نماز دن میں 5 اوقات میں ہے اور وہ اوقات معین ہیں. ان میں ایک خاص انداز، ایک خاص طریقہ، خاص رکعتیں مخصوص کہ فجر کی نماز ہے، اور نماز کا ایک طریقہ ہے کہ باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، طہارت کے ساتھ قبلہ رو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اوپر نیچے نہیں دیکھنا، آگے پیچھے نہیں دیکھنا. پھر وہ ایک مخصوص جگہ پر اپنی پیشانی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا، قرآن مجید، اور پھر درود پاک، تشہد میں درود پاک بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جب روزہ فرض ہوا ہے تو روزہ سال میں 1 مہینہ ہے رمضان کا، وہ 29 دن کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 30 دن. اس میں اب جو اس کی فضیلت یا اس کا جو رضائے الہی کا ذریعہ بنتا ہے کہ انسان کے لیے کھانا پینا، اس کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے یہ ایک ضروری اسینشل شے ہے. بالکل ایسے. اور اس میں جو دن کے اوقات ہیں اس میں ہمارے مروجہ جو قاعدے ہیں یہاں کے، وہ دن میں 3 ٹائم کہ 3 ٹائم یا 2 ٹائم، 2 ٹائم یا 3 ٹائم یہ چلتا ہے. بالکل ایسے. اب اس میں یہ ہے کہ صبح رمضان کا جو ہے کہ سحری کے وقت میں شروع کر کے کہ ابھی دن کا آغاز جب ہونا ہے تو اس وقت روزے کا آغاز ہو گیا ساتھ ہی. اور پھر اس میں پورے دن میں جو جائز، پاکیزہ، ان سے منع کر دیا حلال گیا. چیزیں ان سے رکنا ہے، اور رکنا ہے مغرب تک، غروب آفتاب تک. اس میں اب یہ 2 چیزیں بنتی ہیں کہ انسان کا صبر بھی اس میں آتا ہے کہ اس کے پاس حلال چیزیں ہیں، جائز ہے، حقدار ہے اس کا، نیک چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، بابرکت چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں. اور وہ چیزیں جس کو قدرت نے اس کے لیے حلال کیا ہوا ہے، وہ کھانے پینے کی ہیں یا معاملات کی ہیں، ان سے اللہ کی رضا کی خاطر رک جانا کہ میرے اللہ نے اس وقت، اور روزے کی حالت میں کہ انسان بالکل تنہا گھر میں ہے، جون جولائی کے گرمی، شدید گرمی کے روزے ہیں، فریج کے پاس پہنچا ہے، کھولی ہے، لیکن ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے. یہ اس کی رضا پر راضی رہنے کا، ایک اللہ کی رضا ہے، دوسرا اللہ کا حکم ہے، اور تیسرا خوف خدا بھی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ اس کی رضا کی خاطر کہ یہ پانی بہت مرغوب ہے. اس وقت دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، شدید پیاس ہے، لیکن سوچ میں نہ آنا صرف اس لیے کہ میرے اللہ نے اس وقت میں اس کو میرے لیے جائز قرار نہیں دیا ہوا. یہ ہے اللہ کی رضا، یہ اللہ کی رضا. اور پھر جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ صبح روزہ رکھا، کھانا پینا موقوف ہوا، جو کچھ اس نے کھا لیا اس سے پہلے کھا لیا، پھر پورا دن اس کا کہ وہ میٹرمونیل ریلیشنز ہیں ان سے بھی رک گیا، کتنی بھی خواہش ہوئی ہے، لیکن اپنے اللہ کی رضا کی خاطر رکا رہا. اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس کی طرف دھیان بھی نہیں گیا، تصور بھی نہیں گیا. تو یہ اللہ کی رضا کو پانا ہے کہ جس نے اور جس کے اس کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس کے اگلے پہلو کے اوپر بات کروں گا. پروفیسر محمود مسعود صاحب کے پاس جا کے سوال لے کے جاؤں گا اکثر کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے حلال کام جو اس کو عام عمومی حالت میں حلال تھے ان سے بھی منع ہو گیا. اب اس کے لیے کیا فضیلت کیا ہے کہ اب یہ جب ان سے باز رہے گا تو اللہ رب العزت اس کو انعامات کیا دیں گے، اس کے لیے درجات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ارسلان فاروق صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آپ نے اتنے خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بندے کو اجر کیا ملتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جہاں روزے کے ذریعے اللہ پاک اور بہت سارے مقاصد انسان سے پورے کرواتا ہے، اس کی باڈی کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، اس کے لیے تقوی کا حصول ممکن بنتا ہے، اس کے لیے ایثار، صلہ رحمی، جذبہ یہ اس کے اندر ابھارا جاتا ہے۔ وہاں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ بندہ یہ عمل کم از کم خالصتاً اللہ کے لیے کرے، خالصتاً اس کے اندر پیورٹی ہو، اس کے اندر ڈگنٹی ہو، وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر۔ یہاں پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اور جو میرے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کی ایمان کی تازگی کے لیے بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آج تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ بندہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، لیکن حضور کی امت کے ساتھ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ارسلان صاحب، حضور کی امت کے ساتھ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی رضا دینا بھی چاہتا ہے اور ساتھ اس کے ذریعے انعامات بھی عطا کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ میں یوں کہہ لیجئے کہ اس عمل کے لیے ایک ماحول بھی کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مشکل ماحول کریٹ کرنا، مشکل ماحول بنانا۔ میں جب پڑھتا ہوں روزے کے بارے میں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس عمل کے لیے اللہ پاک نے ماحول خود بنایا ہے۔ بے شک بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، بے شک، اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ واٹ از دس؟ میرا آپ سے سوال ہے، واٹ از دس؟ بندے نے چونکہ اللہ کی رضا کا حصول کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو میں قربان جاؤں اس کے کرم پر جو اس نے حضور کی امت پر کیا ہے کہ اس کے لیے ماحول کو سازگار بھی خود بنا رہا ہے۔ آپ تصور کریں، ابھی تو چلیں ایک ماحول ہے کہ ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، قرنطینہ کا ماحول ہے اور پرابلمز ہیں، وہاں پر بیماری کا خدشہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عام حالات میں کس طرح مسجدیں پہلے دن ہی بھر جاتی ہیں، کس طرح لوگوں کا دل نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ انعامات کی بارش بھی کرتا ہے، اور ان انعامات کو دینے کے لیے ماحول بھی خود بناتا ہے۔ بالکل، بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس میں ایک حدیث بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ روزہ دار کی تو دعا بھی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، عادل بادشاہ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو جس طرح عادل بادشاہ اور مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں، اسی طرح سے روزہ دار کی دعا بھی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ مجھے پروگرام کے اندر آگے بڑھنا ہے، ایک بریک شامل کرنا چاہ رہا ہوں میں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر تھوڑی سی اس کے عبادت کے متعلق بات کریں گے کہ روزے کے اثرات جو ہیں وہ سب پر ایک سے ہوتے ہیں، روزہ کون سی عبادت ہے، روزے کے حوالے سے مسائل کیا ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ خواجہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا روزے کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر ہو جائے۔ یہ روزہ جو تھا وہ پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، اور ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق کیا تھا؟ دوسرا یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ روزہ، ایک تو ہے یہ فرائض رمضان المبارک کے روزے، ایک ہے نفلی روزے، دونوں کی فرضیت اور دونوں کی فضیلت کے اعتبار سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، ایک حدیث مبارک طویل، اس میں صرف ایک حصہ ہے کہ ایک شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، نمازوں کے بارے میں پوچھا، روزے کے بارے میں پوچھا کہ روزے کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ روزے فرض ہے، اس کے علاوہ جو تم چاہو۔ یعنی یہ انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی پورے سال میں جب اس کا جی چاہے 2 دن چھوڑ کر۔ کچھ اکابرین تو ایسے بھی سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں جو تقریباً پورا سال روزے رکھتے ہیں، یقیناً 2 دن چھوڑ کر، پابندی کوئی نہیں ہے۔ عیدین کے 2 دن ہیں، ہاں وہ جو ان میں 5-7 بالکل دن ہیں ان کے علاوہ ان میں روزہ نہیں ہے، روزہ رکھنا ممنوع ہے ان دنوں میں۔ باقی سال کے کسی بھی حصے میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ روزے جس طرح قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، یہ با ایمان لوگوں کے لیے ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تمہیں اس شے کا ادراک ہو، تمہیں اس شے کا عرفان ہو، تمہیں اس شے کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ روزہ اور جو پہلی امتوں پر بھی فرض ہوتا رہا، ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی فرض ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی صوم داؤدی کا بھی ہے کہ اس میں پھر یہ بھی تھا کہ یوم وصال بھی ہے۔ اچھا، ان کے روزوں کے اوقات کچھ ملتے ہیں کتابوں میں؟ یہ یعنی مختلف اختلاف ہے، مختلف ہیں کہ یہ دیکھیے اب جس طرح عیسائیت میں جو عام معلومات ملتی ہیں کہ ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہے، سحری سے سحری تک۔ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کچھ کھا بھی سکتے ہیں، کچھ ان کے ہیں کہ وہ کوئی چیزیں کہ جو آگ سے نہ پکی ہوئی ہوں وہ استعمال کر لی جائے۔ تو یہ دین اسلام میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ روزہ رکھو دن کے اوقات کا، رات میں تم کھاؤ پیو چلو پھرو جو تمہارے لیے جائز، اور بدن سے ظاہر ہے طاقت بھی لینی ہے، اگلے دن کے لیے فریش ہونا ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ رات کو بھی دین اسلام میں رمضان کے مہینے میں رات کی عبادات بھی ہیں کہ مثلاً تراویح کا ہے۔ ہاں جی بالکل، اور تراویح میں قرآن مجید کا سنا جانا۔ اب اس میں ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک جو تراویح پڑھتا ہے شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ اس کا قیام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرے گا کہ بار الہ دن بھر کے روزے کی تھکاوٹ سے، نکاہت سے، کمزوری سے کے باوجود بھی تیری بارگاہ میں کھڑا رہا ہے، تو بار الہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور پھر قرآن مجید بھی اس کے حق میں شفاعت کرے گا کہ بار الہ یہ تیری آرزو میں، تجھے راضی کرنے کی آرزو میں یہ رمضان کی تراویح میں مجھے سنتا رہا، بار الہ اس کے حق میں میری شفاعت کو تو قبول فرما۔ یہ چیزیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب شعبان کی آخری رات آئی تو آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ بھی ہے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کے بارے میں شب قدر کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل کی عمروں کا تذکرہ ہوا تو ایک صحابی نے گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کیا ہم ان کی عبادات جو ہیں ان سے محروم رہیں گے؟ کہ ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کی عبادات بھی اتنی تھیں، تو کیا ہمارے لیے یہ خاصیت نہیں ہے یا ہمیں یہ شے نہیں مل سکتی؟ تو آپ پھر یہ آیا مبارکہ کہ خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے اس رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آگے بڑھ کر کہ شب قدر کی یہ 5 راتوں پہ بات کیوں چلے گی، وہ جو دن یاد تھا وہ بھلا کیوں دیا، جی بھی بات کر لیں گے آگے بڑھ کر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں اس میں یہ کہ اب یہ شاید دیکھیے کہ اتنا بڑا یہ کام کہ 1000 مہینوں کے، اور 1000 مہینے اگر کیلکولیٹ کرے تو 83 ایئرز 83 سال کا بنتا ہے، وہ ایک رات میں
وہ 83 سال کی عبادات کا ثواب جو، سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت، رمضان کی عظمت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے لیے یہ انعام نازل ہوا۔ اچھا حضرت، ایک مجھے اس میں آگے بڑھ کر پھر روزے کی حفاظت کا سوال بھی کرنا ہے پروفیسر صاحب کے پاس، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے ہم نے رمضان کا مہینہ تو پایا جی لیکن روزے نہیں رکھے، جی اب جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن روزے نہیں رکھے، جان بوجھ کر نہیں رکھے، کیا وہ رمضان کی جو برکتیں ہیں ان سے بھی محروم ہو گیا؟ یقیناً رمضان کی برکتوں سے۔ ایک شخص ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اگر کسی نے روزے نہیں رکھے تو اس نے شیطنت کی، اس نے تکبر کیا، وہ اس نے اپنے آپ یعنی کو، کہ رمضان کی اہمیت روزے کے ساتھ ہے۔ روزے کا دیکھیے اس میں ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس نے بامر مجبوری چھوڑا وہ اس کو رعایت ہے۔ اچھا، لیکن اس کے لیے اجر اللہ اس کے برابر کر دے، برابر تو کر کوئی دے۔ نہیں ہے۔ دیکھیے وہ قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ تمہارے لیے مجبوریاں جن ہیں، میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، سفر میں روزے کی رخصت ہے، بیماری کی حالت میں روزے میں رخصت ہے کہ، اور ان کے لیے یہ ہے کہ جو سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ باقی دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی بات گزارش اور کر دوں کہ کوئی شخص ایسی بیماری کی کیفیت میں ہے کہ وہ سال پورا روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی شخص ڈائبیٹک ہے، ڈاکٹر اس کو منع کر دیتا ہے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی ایسی کہ جس میں اس کے لیے اتنے عرصے میں کچھ کھائے پیے بغیر، کڈنی کا پرابلم ہے کسی کو تو اس کو پانی تھوڑی تھوڑی دیر بعد لینا ہوگا، جب سٹون ہے کڈنی میں تو اس کے لیے ایک یہ رخصت، اور یہ قرآن مجید نے رخصت دی ہے، گنجائش موجود۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کیا گنجائش ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ میں پروفیسر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، یہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اس اہم عبادت کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کو میں رضا الہی سے بھی جوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع آج کا وہی ہے۔ بنیادی طور پر جب روزے کی بات کرتے ہیں ہم تو روزہ جو عربی زبان میں اس کے لفظ ہے وہ صومن ہے، جس کا معنی ہے الامساک، رک جانا، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو کیا آپ کا یہ خیال ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام ہے، صرف بھوکا رہنا ہے یا پیاسا رہنا ہے؟ تو یہ تو فاقہ کش مسکین وہ شاید ہر روز ہی روزہ رکھتا ہو، پھر نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ روزے کے ساتھ جہاں کھانے پینے اور دیگر شرعی امور سے رک رہا ہے وہاں اس کی آنکھ کا روزہ بھی ہو جائے، اس کی زبان کا روزہ بھی ہو جائے، وہ فحش باتوں سے بھی باز رہے، وہ فحش باتوں سے بھی رک غیبت جائے، سے بھی باز رہے، جی وہ سارے امور سے، آنکھوں کی حفاظت بھی کرے، آنکھوں کی حفاظت بھی کرے۔ جو شخص کذب سے، جھوٹ سے نہیں بچتا، روزہ دار ہونے کے باوجود اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھ پاتا، اپنی آنکھ کا روزہ نہیں رکھ پاتا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا روزہ نہیں، اس کی مجلس وہی پرانی والی رہتی ہے، اس کی صحبت پرانی والی رہتی ہے، وہ اسی طرح موویز دیکھتا ہے اپنے موبائل پر۔ آج کل تو برائی کچھ دور نہیں ہے آپ سے، آپ کے پاس گیجٹ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، یو ہیو ان یور ہینڈس۔ آپ اگر سارا دن اسی کام میں گزارتے ہیں، آپ گانے سنتے ہیں، آپ میوزک سنتے ہیں، آپ موویز دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دنیاوی امور میں مشغول رکھتے ہیں، آپ کی صحبت، آپ کی مجلس وہی پرانی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کی حفاظت نہیں کی۔ یعنی روزے سے باطنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ جہاں آپ کا ظاہر سنور رہا ہے، وہ جو فرمایا نا لعلکم تتقون، یہ نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی تو آپ متقی ہو جائیں گے، آپ نے سر پر امامہ شریف باندھ لیا ہے تو آپ متقی ہو جائیں گے، یا آپ متقی نظر آ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ دراصل آپ کے دل کی، آپ کے قلب کی کیفیت کا نام ہے، آپ کے باطن کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ روزے کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے خیالات کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی سوچوں گمانوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ کو اپنی صحبت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آپ کو اپنے، اور صحبت کون سی لیں؟ اللہ پاک نے اسی مہینے کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا ہے، قرآن مجید کی صحبت سے بڑی صحبت کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک، مسجد کی صحبت سے بڑی صحبت کوئی نہیں ہے۔
اہل تقوی کی صحبت سے بڑی صحبت کوئی نہیں ہے. یہ تقوی ہی ایسی دولت ہے جو روزے کا مقصود ہے, جو روزے کا مطلب ہے. اور اگر تقوی آپ کو نصیب نہیں ہو رہا تو آپ کے روزے کی حفاظت نہیں ہو رہی. اچھا حضرت, جس طرح ہم عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے, ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں جی جی لیکن باقی باتوں سے باز نہیں آتے. جی جی گناہ ہمارے اسی طرح سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی فرمایا موبائلز کی صورت میں, وہاں پر مختلف قسم کی ایپس ہیں, ان کو ہم ایک نظر سے ہی گزارے تو آنکھوں سے آپ نے جو ہے وہ گناہ کر لیا. اب اس ماحول میں, اس سوشل لائف میں, یہ اتنا بڑا سرکل ہے, سوشل سرکل ہے, اس میں ہم کس طرح سے یہ بات ہمارے اندر اتر جائے کہ ہم نے روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ, ایک سیگمنٹ سوسائٹی کا ایسا ہے جو صرف روزہ رکھتا ہے لیکن باقی اعمال کی طرف, وہ روزے کو تو بڑی عبادت سمجھ رہا ہے لیکن باقی باتوں سے بہت دور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. ہمارے ہاں رسمن سب کچھ ہو رہا ہے بنیادی طور پر. ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو شاید وہ بھی رسمن پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 10 منٹس جو پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم جاتے ہیں مسجد میں اور جا کر شاید خطبے میں شریک نہیں ہوتے اور فوراً پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں دعا کیے بغیر. ہمارے ہاں رمضان المبارک بھی رسمن گزارا جاتا ہے اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم رمضان کیوں ہے. ہاں میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک دین اسلام کی روح کو نہیں پا سکے. ہم فقط جسم, دین کا جو جسم ہے اس میں کھوئے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے. مختصراً ذرا بیان فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ دین اسلام کی روح کیا ہے؟ دین اسلام کی جو روح ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے, وہ انسان کے اندر باطنی کیفیت ہے. اچھا, انسان کی باطنی کیفیت ہے. ایک ہے رسمن آپ نماز پڑھیں تاکہ لوگ آپ کو نمازی کہیں, رسمن آپ حج کریں تاکہ لوگ آپ کو حاجی کہیں, رسمن آپ زکوٰۃ دیں تاکہ لوگ آپ کو مالدار کہیں اور سخی کہیں, رسمن آپ روزہ رکھیں تو تاکہ لوگ آپ کو روزہ دار کہیں, عبادت گزار کہیں. یہ مقصود نہیں ہے دین کا. مقصود کیا ہے؟ اور یہ چیز ہمیں روزے کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھا سکتی. ٹھیک ہو گیا سر, مجھے بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر خائی صاحب آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ روزے کے روحانی اور باطنی فائد کیا ہیں؟ اس میں ایک صرف حدیث مبارک. میں بریک سے آ جاؤں تو آپ باری بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. روزہ رضائے الہی کا حصول, اس کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ خائی صاحب موجود ہیں. خائی صاحب, روزے کے روحانی اور باطنی فوائد ذرا بتائیے. میں پہلے جو پہلا سوال تھا اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں لغو, فوش, واہیات, بیکار گفتگو کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر یہ برائیاں بھی موجود رہیں اور روزہ بھی رہا, وہ روزہ نہیں ہوگا, پھر وہ روزہ نہیں ہوگا, وہ روزہ نہیں ہوگا, وہ بھوک پیاس ہو جائے گی کہ اس نے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا, وہ روزہ اللہ کی خاطر نہیں ہے, وہ روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا مقصود کچھ اور ہے. اب اس کو دیکھیے, اب تھوڑا سا آپ کے سوال سے میں کہ اللہ کا مقصود اگر جاننا ہے, عبادات فرائض 5 ہیں, ارکان 5 ہیں, 4 فرائض ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. ان میں 3 فرائض ایسے ہیں جن میں دوسرے لوگ ساتھ انوالو ہوتے ہیں. روزہ صرف بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ایک شخص بغیر روزے کے سڑک پر آ جاتا ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں, کسی کو کیا پتا, کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا جب تک کہ کوئی لوگ کسی کے سامنے اس نے کھایا پیا نہ ہو یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کی شرط کے خلاف. لیکن اس کا اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے اس کا. اور یہی جو ارشاد کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں, اس کا اجر میں ہی دیتا ہوں. اور اس سے روزے دار کے روزہ رکھنے سے
یہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے, یہ ڈائریکٹ اٹیچ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ ہی کو جواب دینا ہے یقیناً. اور اس میں یہ شاید دیکھیے کہ روزے دار کے لیے ایک اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کو ایک اندرون میں کسی وقت یہ احساس تو ہوتا ہوگا کہ جو لوگ اس معاشرے میں کمزور ہیں, مالی طور پر کمتر ہیں, ان کو جب بھوک کا اٹیک ہوتا ہوگا, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں کچھ ہوتا ہوگا, تو کیا ان کا حال ہوتا ہوگا کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں, سب کچھ ہونے کے باوجود میں اب سے رکا ہوا ہوں, لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے وہ بھوک پیاس میں ہے, اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, یہ احساس اس کے اندر جنم لیتا ہے, لینا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ پورے سال کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی بات بھی آتی ہے. اور رمضان کا اب یہ ایک ہمیں یہ 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے یہ ہمیں مسلمانوں کو یہ ایک رکن ملا, ایک کام ملا. آج سائنس, میڈیکل سائنس خاص طور پر اس بات پر ہے کہ سال میں کچھ وقت انسان کو بھوک برداشت کرنی چاہیے, کچھ وقت کے لیے اس کو, اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کے جسم کے فاسد مادے جو ہیں وہ اس کے جسم سے خارج ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ اس کا برین بہتر طریقے سے کام کرے. ہمارا آنے والے دنوں میں موضوع بھی ہے انشاءاللہ کہ روزہ اور صحت کے اوپر بھی بات ہم کریں گے. روزہ تو کئی بیماریوں سے نجات دیتا ہے, یقیناً کینسر جیسی بیماری کے متعلق اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ وہ اس سے بھی نجات دیتا ہے. اچھا, اس کے سر تھوڑا سا, چونکہ میرا سوال تھا روحانی اور باطنی فوائد کے اوپر تھوڑی سی روشنی. میں اس میں دیکھیے باطنی فوائد کی بات بھی, ایک روحانی فائدہ اس کا یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے اللہ کا قرب پا لیتا ہے, اپنے اللہ کا عرفان اس کو حاصل ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ توحید کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کا یقین اللہ کی ذات کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, تو آپ اس پہ کیا؟ میں اس کو زیادہ کہوں گا کہ یہ تقوی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. وہ جو ایک اندرون کا تقوی ایک کیفیت کا نام ہے, تقوی ایک جذبے کا نام ہے کہ مجھے اپنے اللہ کی خاطر تمام اس کی ناجائز کی ہوئی چیزوں سے مجھے رکنا ہے مجھے, یہ تقوی ہے. اور پھر جب روزے کی حالت میں کھانا پینا سب کچھ ایسی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس, تقوی کی کیفیت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اگر میں یہ ایک مہینہ جو میرا گزرا ہے میں نے اس میں یہ چیزیں چھوڑ دیں, میری دسترس میں تھی, تو کیا وہ چیزیں, وہ اعمال, وہ کیفیات, وہ الفاظ میں کیا اس اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا جو مجھے میرے لیے اس نے حرام کیے. یہ اور دوسری جو بات آپ نے کہ اندرون کی صفائی, اور اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ جب رات کی تنہائی میں تراویح پڑھتا ہے, اپنے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے, سحر کے وقت میں اٹھتا ہے, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی, اس وقت وہ بھاگ دوڑ کھانا پینا, اور یقیناً جو سحری کے لیے اٹھتا ہے وہ تہجد کے نوافل بھی ادا کر لیتا ہے. تو وہ جو ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے انسان وہ آگے بڑھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اس رمضان المبارک سے, پرٹیکولرلی روزے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ جی, اس کے لیے جو ہے وہ مختلف چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں, بہت سارے پیغامات ہیں, بہت سارے میسیجز ہیں, لیکن میں جو امپورٹنٹلی جو آپ نے جو پچھلا سوال کیا ہے میں اسی حوالے سے ہی پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو 12 مہینے ہیں, جو 12 مہینے ہم گزارتے ہیں, ان 12 مہینوں میں 11 مہینے ایسے ہیں جن میں انسان کا جسم طاقتور ہوتا ہے, انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے, انسان کے جسم کی خوراک مہیا ہوتی ہے. آپ 3 ٹائم 4 ٹائم برنچ کے نام پر, ناشتے کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں, جوسز, فروٹس, واٹس ایور. آپ کی ہر وقت آپ کی طبیعت میں اشتہا رہتا ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی طاقتور ہے, یہ بھی طاقتور ہے. جسم کے لیے, فار دا بیوٹی آف یور باڈی, آپ پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سال میں ایک ایسا مہینہ ہے جسے آپ رمضان المبارک کہتے ہیں, جس میں آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے. اچھا, لیکن اس میں ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم شاید رمضان میں دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ کھا لیتے ہیں. وہ ہمارا المیہ ہے, وہ ہمارا المیہ ہے. ہم اصل میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں افطار میں الامان الحفیظ, الامان الحفیظ,
किसी एक चीज़ की कमी हो जाए तो हम शायद क्या शोर डाल देते हैं कि आज पकौड़े नहीं हैं, आज समोसे नहीं हैं, आज फलां चीज़ नहीं है, आज फलां चीज़ नहीं है। 3-3 4-4 शिफ्टों में हम खाते हैं और सारे दिन की कसर निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर सहरी खाने के लिए भी हमारा दिल नहीं करता, और सहरी भी हम ज़बरदस्ती खाते हैं क्योंकि सारा दिन फिर भूखा रहना है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम फितरत से बाहर निकलते हैं, हम अपनी नेचर जो है उससे हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मियाना रवि इख्तियार कीजिए, और 11 महीने जो आपका जिस्म ताकतवर रहा, अब 1 महीने के लिए अपनी रूह को ताकतवर कीजिए, और रूहानी आमाल के जरिए से, आमाल के ताकि जरिए सारा से, साल उसको अप्लाई कर सकें, आमाल के जरिए कंटिन्यू रख से, सकते। तहज्जुद के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से, और फिर रात को क़याम के ज़रिए से, फिर कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए से अपनी रूह को ताकतवर कीजिए, अपनी रूह को ज़िंदा और कीजिए, दुआ के जरिए से, और दुआ के ज़रिए से, दुआ के जरिए से अपने तमाम अमूर सीधे करवाएं अपने मैं रब नौजवानों से। को ख़ास तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, नौजवानों को, कि नौजवान ये समझते हैं कि शायद रोज़ा रखने से कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। नहीं, ये गलत परसेप्शन है। आज पूरी दुनिया में तजुर्बात किए जा रहे हैं कि ये रोज़ा ऐसी कौन सी ताकत है जो मुसलमानों को भर देती है, इंसान के अंदर बारूद भर देती है, इंसान को ताकतवर कर देती है, इंसान के मैदे को ओवर हॉलिंग उसकी कर देती है। तो ये हमें आज के दौर में समझना है, जहाँ इसके रूहानी फ़वाइद हैं, बिल्कुल ठीक। इसके बातनी फ़वाइद हैं, जिस्मानी फ़वाइद हैं, वहाँ इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं। हमें रोज़े के ज़रिए अपने नफ्स को बिछाड़ना है, नफ्स को कमज़ोर करना है, और अपनी रूह को ताकतवर करना है। सर, इससे मुख्तसरन बिल्कुल आखिरी में जो है वो वक्त ख़त्म हो गया, आप इसका मुख्तसरन सा जो है वो एक सबक बता दें कि रोज़े का से क्या सबक मिलता है। देखिए, रोज़ा, जिस तरह मैंने पहले बात गुजारिश की है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो बंदा और अल्लाह के दरमियान है। सिर्फ पूरी ज़िंदगी को मैं इस बात का अपने ऊपर ये सोच समझ कर ले कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, और मैंने वो काम करने हैं जो मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म किए हैं, हर उस बात से रुकना है जो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए मना किया है। और यकीनन ये एक ऐसा तैयारी का मरहला है, तैयारी का महीना है, या एक तजर्बे का महीना है कि इस 1 महीने में तजर्बा कर ले। और मुसलमान के इस अमल से गैर मुस्लिम फिक्र अंगेज ज़रूर होता है यकीनन कि यार ये क्यों ये अमल कर रहे हैं, इससे इनको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, और इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं और वो इसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये फ़ायदे की चीज़ है। फ़ायदे की चीज़ है, यकीनन। बिल्कुल ठीक है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के लिए जो है वो अब्दुल वहाब मंदी से गुजारिश करूँगा कि वो नाते रसूल मकबूल पेश करें। अमन का मेहरुमा भी जो शाह का है शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है, या हुसैन है, या हुसैन है, कि दीन की पनाह हुसैन है। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें ही दान है, जहाँ जहाँ ये दीन है वहाँ हुसैन हुक्मरान है, कि पाक सर जमीन का के पाक सर जमीन का, कि इनके हर मकीन का अब तो सरबरा हुसैन है, या हुसैन है, या हुसैन है, मेरा हुसैन है, तेरा हुसैन है, कि दीन की पनाह हुसैन है। के दुआओं में नवाओं में जो वास्ता इन्हें बनाएगा, बहिश्त की राह का जो रास्ता इन्हें बनाएगा,
نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ واسطے کا توڑ ہے، بس ایسی سیدھی راہ حسین ہے، یا حسین ہے میرا حسین ہے، تیرا حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ شہید کر بلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل وہ بے خبر اسی پہ بے شمار ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یا حسین ہے میرا حسین ہے، تیرا حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ بہت شکریہ عبدالوہاب مدنی صاحب۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ روزہ رضائے الہی کا حصول، اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم نے بات کی، اور ہمارے جو معزز مہمان تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ رمضان المبارک اور روزہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت سے کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے، ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس میں انسان اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، روزے کے اہتمام کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، اور پھر تہجد کی نمازوں کے ذریعے سے۔ تو اس موقع کو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل ملاقات ہوگی، اس میں نیا موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ